میں آپ سے اخیر میں پوچھتا ہوں آپ سب سے، اگر کوئی ولی کا ادب کرے، توجہ، اگر کوئی ولی کا ادب کرے تو شمس الدین جیسا دلی کا بادشاہ بن جائے، اگر کوئی ولی کا ادب کرے تو اس کی دعا سے، ولی کی دعا سے پھر اس کو یہ مقام بھی نصیب ہو کہ وہ کہنے کا اس کو اللہ اختیار دے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جب ولی کی ادب کی یہ برکت ہے تو نبی کے ادب کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ جو نبی کا ادب کرے گا اس کو کیا مقام ملے گا؟ اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہمیں تعویذ چاہیے۔ میں اتنا پیغام آج دے کر کے رخصت ہوتا ہوں، جس دن تم ادب کرو گے، ادب وہ تعویذ ہے، جس کے پاس یہ تعویذ ہوگا اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب وہ وظیفہ ہے، جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب کیا چیز ہے؟ آج یہ اللہ اکبر، آج ادب گیا اس لیے روزی سے برکت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمانوں سے عزت گئی، آج ادب گیا اس لیے مسلمان در در کا بھکاری ہوا، آج ادب گیا اسی لیے مسلمان ذلت و رسوائی کے عمیق گار میں گرتا جا رہا ہے۔ ہم کیا رسول اللہ کا ادب کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، حضور کا ادب ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ صرف ہاتھ باندھنے کو اور کھڑے ہونے کو ادب سمجھتے ہیں تو معذرت کے ساتھ قبول کریں، یہ ادب کی نشانی ضرور ہے لیکن حقیقت میں ادب نہیں ہے۔ ادب کی نشانیاں کر رہے ہو، حقیقی ادب کو بھول چکے ہو۔ بتاؤ ہم حضور کے فرامین پر عمل کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے آقا کا یہ فرمان نہیں ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہو؟ اور یہ نماز اللہ کا ادب ہے۔ قرآن کہتا ہے وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ ارے جب ولی کا ادب تاجدار بناتا ہے تو خدا کا ادب کہاں تک لے جائے گا، کس مقام تک لے جائے گا؟ مگر افسوس، جلسے میں رات کے 3 بجے تک تو بیٹھ سکتے ہو، 3 گھنٹہ 5 گھنٹہ جلسوں میں بیٹھتے ہو۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا لیکن جو ہندوستان کی میری پبلک کی شان ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ بڑی بڑی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شرکت ہوئی لیکن 200-500 لوگ سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ کروڑوں روپے لوگ خرچہ کرتے ہیں باہر کی دنیا میں لیکن 500-700 سے زیادہ لوگ نظر نہیں آتے۔ لیکن ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ اگر چائے پینے کسی ڈھابے پہ رک جاؤ تو اس سے زیادہ پبلک وہاں جمع ہو جاتی ہے، الحمدللہ بغیر اعلان کے۔ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی شان ہے، علماء سے، سادات سے ان کو یہ محبت ہے، اس مٹی میں محبت ہے، اس مٹی میں پیار ہے۔ لیکن صرف ادب کرنے کا طریقہ شاید ہم لوگ ہی بتانا آپ کو بھول گئے، ہم سے ہی چوک ہوئی، اس کے لیے ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہم نے سب کچھ تو آپ کو بتایا، ادب کی بڑی بات کی لیکن ادب کی ڈیفینیشن نہیں بتائی، ادب کا پریچے نہیں کرایا، ادب کا تعارف آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ادب کیا ہے بھائیو؟ ادب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ محبوب جو کہہ دے یا جس کا ادب کرتے ہو، جو اس نے حکم دیا ہے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو۔ بتاؤ جب رسول اللہ کا ادب نہیں کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ برباد نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے۔ حضور کی بیعت بھی کرتے ہو، اللہ اکبر۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں، اپنی بات نہیں، امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، امیر المومنین جانشین رسول دوم، جانشین رسول دوم، حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا تم گناہ کرو چھوٹا یا بڑا مجھے اس سے کوئی بات نہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں تم گناہ کوئی بھی کرتے ہو، کوئی بھی گناہ کرتے ہو چاہے چھوٹا کرو یا بڑا کرو، فاروق اعظم کہتے ہیں تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو تم قبر میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو، رسول اللہ کو غمگین کرتے ہو، حضور کا دل دکھاتے ہو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، نبی کے نام پہ اولاد قربان کرنے کی بات کرنے والوں، میرے نبی نے تو تمہارے لیے کہا تھا، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا اس کو ایک بار
مبارکباد ہے، اور جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے گا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے کہ اس نے مجھے بن دیکھے ایمان لایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمہیں 7 مرتبہ مبارکباد پیش کی، لیکن ادب کرنا بھول گئے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر کوئی ماں کو رنجیدہ کرے، اگر کوئی ماں کا دل دکھائے تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جو قبر میں رسول اللہ کا دل دکھائے، جو حضور کو رنجیدہ کرے، میں تو کہتا ہوں ایسی زندگی سے کروڑ درجہ موت بہتر ہوتی کہ ہم نبی کا 1 مرتبہ دل دکھاتے، حضور کو 1 مرتبہ رنجیدہ کرتے۔ اور حضور رنجیدہ کیسے ہوتے؟ حضور اکرم رنجیدہ کیسے ہوتے؟ فاروق اعظم کہتے تم کوئی بھی گناہ کرتے ہو حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو بے خبر ہو، تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جو مر کر مٹی میں مل جائے، تمہارا نبی وہ نبی نہیں ہے جسے دیوار کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ ارے تمہارا نبی تو وہ نبی ہے جو زمین پہ بیٹھ کر آسمانوں کی خبر دیتا ہو، آسمانوں کی نہیں عرش کی خبر دیتا ہو، عرش ہی نہیں لامکان کی خبر دیتا ہو۔ اللہ اکبر، جو نبی عرش پر نظر رکھتا ہو، میرے امام کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ان پر سب آیا ہے۔ میرے بھائی، معراج کا جشن منانے والوں، جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی نہ چھپی، جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہوں سے میرا آپ کا کردار کیا چھپ سکتا ہے؟ ہم کیوں مکاریاں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ ہم کیوں دورنگی پن کر رہے ہیں؟ مولانا عبد القادر دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے، صادق رضوی دیکھ رہے ہیں تو گٹکا نہیں کھاتے، جامع مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے ہیں سگریٹ نہیں پیتے، اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی فجر کی نماز میں سوتے پڑے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی زنا کر رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی حرام کام کر رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو، رسول اللہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی عورتوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ بتاؤ کتنا نبی کا دل دکھاؤ گے؟ نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ رسول اللہ کے دل کو کتنی اذیت پہنچاؤ گے؟ کم سے کم اگر تم کوئی بھی گناہ نہیں کرتے، صرف نماز نہیں پڑھتے، تو ایک دن میں رسول اللہ کو 5 بار رنجیدہ کرتے ہو، 5 بار نبی کو دکھی کرتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، کتنے بھی نیک ہو بھائیو، کتنے بھی پرہیزگار ہو، مخیر قوم و ملت ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، عالم ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، سید ہو، پیر ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اگر تم نمازی نہیں ہو تو ایک دن میں 5 بار رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہو، وہ ایک دن میں 5 بار۔ اور ایک بات کہوں آپ سے، یہ میرے دل کا درد ہے، اختتام پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور کو طائف میں جو پتھر مارے جاتے ہیں وہ صرف حضور کے جسم کو زخمی کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کرتے ہیں، آقا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب بتاؤ، لاکھوں روپے خرچ کر کے جلسہ کرنے والوں 10 منٹ کی نیند قربان کر کے مسجد میں نہیں آ سکتے؟ یہ علماء شکایت کرتے ہیں ہماری قوم نماز نہیں پڑھ رہی ہے، مسجد میں نہیں آ رہی ہے، جلسوں میں تو آ رہے ہو، مسجد میں نہیں آ رہے ہو۔ یاد رکھنا، اگر کسی نے تم کو یہ سبق پڑھایا ہے، میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات میں کہہ جا رہا ہوں عرص میں آنے والوں، اگر تمہیں کسی نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم بہت بڑے پیر کے مرید ہو، نماز نہیں بھی پڑھو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، یہ جھوٹ ہے، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے، وہ دجال ہے، دجال جو نماز کی مخالفت کرتا ہے، اپنے وقت کا دجال اعظم ہے، دجال سے پہلے کا دجال ہے۔ واللہ اگر نماز پڑھے بغیر جنت ملتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیوں فرماتے، جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف نماز سے جنت ملتی، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے فضل سے جنت ملتی ہے، لیکن خدا کا فضل کیسے ملتا ہے؟ میرا مسلک ہے کہ خدا کے فضل سے جنت ملتی ہے، لیکن فضل خدا کیسے ملتا ہے میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، میں قرآن سے پوچھوں گا۔ میرے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اپنے اسلاف کی روش ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن سے پوچھو پہلے کہ اللہ کا فضل کیسے ملتا ہے، تو قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔
اللہ فرماتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے، کن کو؟ صحابہ کو، کن کو؟ صحابہ کو، کن کو؟ رسول اللہ کے عاشقوں کو۔ آیت اوپر سے آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ۔ توجہ کریں، آپ تک نہیں گئے تو توجہ کریں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، صفات بیان کر رہا ہے۔ نبی کا ساتھ کون؟ نبی کا ساتھ دینے والا کون؟ نبی کا ساتھی کون؟ معہ، نبی کا ساتھی بننا ہے، نبی کا ساتھ، قرآن نے ضابطہ دیا، نبی کا ساتھی بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اشداء علی الکفار، اشداء، نبی کے ساتھی کی پہلی صفت کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں۔ ارے جو کافروں پہ سخت ہوگا وہ کافر کی تہذیب پر عمل کیوں کرے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی یاد میں ڈیمیج پینٹ کیوں پہنے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی انداز میں کمر ہلا کر کیوں چلے گا؟ لوگ کافر کو گالی دیتے ہیں، گالی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا لوگ اپنے اوپر نہ لیں۔ کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت آسان لب و لہجے میں نے کہا، حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں۔ آج کل لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ آپ کوئی ہو اگر حق کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو، بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کے بھی اگر حق کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے رہے، گالی نہیں دے رہے کسی کو، حق کے منکر کو، حق کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، جو رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کی پہلی صفت، بولو نفرت ہے کفر والوں کے لیے دل میں؟ نفرت ہے؟ نہیں ہے۔ کیسے نفرت ہوگی؟ تم تو ان کے انداز میں پینٹ پہن رہے ہو، ان کے انداز میں کھا رہے ہو، ان کے انداز میں شادیاں رچا رہے ہو۔ بولو شادیاں ہوتی ہے تو کیا ڈی جے نہیں بجاتے، گانے نہیں گاتے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ بتاؤ۔ اتنے ظالم ہو گئے ہیں ہم لوگ، اپنے بیٹے کی شادی میں بھی ڈھول بجاتا ہے اور نبی کے نواسوں کی شہادت میں بھی ڈھول بجاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سوچے نا ذرا، اس سے بڑھ کر کے ظلم والی قوم کون ہوگی؟ نبی کے بیٹوں کی شہادت پر۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سید تجھے سمجھتا نہیں ہے، یہ ہم جو نبی کے بیٹوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہیں تو رسول اللہ کے بیٹوں کی عقیدت میں بجاتے۔ میں نے کہا ایک احسان کر دینا، جس دن میرے مولا علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑے تھے تو اس دن ڈھول بجاتا ہے، اللہ تجھے وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے، اس دن ڈھول بجانا، میں سمجھوں گا کہ یہی تیری عقیدت ہے۔ جب تو تیرے جوان بیٹے کے جنازے اٹھتے وقت، جب تو تیرے بڈھے باپ کے جنازہ اٹھتے وقت ڈھول نہیں بجاتا تو رسول اللہ کے بیٹوں کی شہادت میں تو ڈھول بجاتا ہے۔ کس دن تو ڈھول بجاتا ہے؟ جس دن رسول اللہ کی زلفوں میں کربلا کی خاک اٹ گئی تھی، جس دن رسول اللہ کے چہرے پر آنسوؤں کے آثار تھے، جس دن رسول اللہ کی داڑھی اللہ اکبر غم سے بکھری ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، داڑھی شریف پر یہ اثر ہے، زلفوں میں یہ اثر ہے۔ حضور کی زلفوں میں کبھی خاک نہیں اٹی، حضور کی داڑھی شریف کبھی بکھری نہیں، لیکن شہادت حسین کا اثر یہ تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے امام حسین کو علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جناب سیدنا قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ حضور کتنا روئے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ اس دن تم ڈھول بجاتے ہو، عورتیں تمہاری سج دھج کے نکلتی ہے، عورتیں تمہاری لالی پاؤڈر کر کے نکلتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے نبی کی آل کے ساتھ بے ادبی کیا ہوگی؟ میں گالی دینے نہیں آیا، میرے بھائی یزید کی بیوی نے وہ نہیں کیا جو تمہارے گھر کی بیویاں کر رہی ہے امام حسین کی شہادت پر۔ تم حسینی ہو، تم حسین۔ اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے کہ اس دن سجنا دھجنا عقیدت ہے، ذرا ان عورتوں سے کہنا کہ جب ان کا باپ مرے گا تو ذرا لالی پاؤڈر کر کے دکھانا، تب ہم سمجھیں گے کہ کیا عقیدت ہے۔ ہم کوئی گالی نہیں، ارے سیدوں سے پوچھو نا ان کے دل پہ کتنے لشکر چلتے ہوں گے۔ زمین کے اوپر کے سید اتنے تڑپتے ہیں
تو زمین کے اندر کے سیدوں کی طرف کہاں لگتا ہوگا؟ اور تم اس کو عقیدتوں کا نام دیتے ہو، محبتوں کا نام دیتے ہو۔ اللہ دین کہاں ہے وہ بتاؤ، حسینیت کہاں ہے وہ بتاؤ۔ حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں تولنے والوں دین سمجھو۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو غوث پاک کے گھر کی بیویوں نے اس دن ایسا کیوں نہیں کیا؟ سجنا سمرنا، ان کے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ اور میرے مرشد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا حال تو یہ تھا کہ پہلی محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک آنسو نہیں تھمتے۔ ہمارے مرشد سرکار وارث دیوا، اللہ اکبر، حال یہ تھا، آنسو نہیں تھمتے تھے ہمارے۔ اور مرشد کے مرشد سرکار اللہ اکبر، غوث العالم کے مرشد مخدوم عالم سرکار علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے عشرے میں کسی سے ملتے تک نہیں تھے۔ یہ یاد حسین کا موقع ہے۔ یہ وہ لوگ تلاوت میں مصروف ہیں، درود میں مصروف۔ وارث پاک کا تو ایک قول ہم نے کسی بزرگ سے سنا، پڑھا نہیں سنا۔ وارث پاک کہتے تھے کہ عاشقوں کو تو اب بھی کربلا دکھایا جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ سے انہوں نے کہا، وارث پاک کہتے تھے عاشقوں کو تو اب بھی کربلا وہ کمروں میں بیٹھ کر کربلا دیکھتے۔ میرے بھائیوں کیا سمجھ رکھا ہے؟ دین کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے جو ساتھ والے پہلی نشانی اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت، کافروں کی نقل وہ نہیں کرتی۔ یہ شراب پینا کس کا کام ہے؟ نشہ کرنا کس کا کام ہے؟ کافروں کا کام ہے۔ مومن کی شان نہیں۔ مومن شراب کیسے پیے گا بھائی؟ یہ مومن کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شراب اور پیشاب ایک چیز ہے۔ جو مومن پیشاب کے چھینٹے سے اپنے پیروں کو بچانے کے لیے اتنے جتن کرتا ہوں، وہ حلق میں پیشاب کی طرح شراب کیسے ڈال سکتا ہے؟ نشے کی چیز کیسے ڈال سکتا ہے؟ اور وہ شراب جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اس نشے کے بارے میں کہ جس نے نشہ کیا اس نے گویا کہ محمد الرسول اللہ کا انکار کیا۔ جس نے نشہ کیا اس نے قرآن کا انکار کیا۔ جس نے نشہ کیا اس نے توریت، زبور اور انجیل کا انکار کیا۔ اور فرمایا نشہ کرنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ پھر تمہیں خیال نہیں؟ پھر دوسری صفت جو رسول اللہ کے ساتھی ہے، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، دوسری صفت ہے کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں نہیں اچھالتے۔ جیسے کافروں پر سخت ہے، وہ مومنوں کے لیے رحم دل ہے۔ بچھے جاتے حضور کی امت کے لیے، جانے تو بھی بچھے جاتے، انجانے تو بھی بچھے جاتے۔ اور ان کو پتا ہے نبی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ہاتھوں کی تسبیحوں سے زیادہ، چہروں کی داڑھیوں سے زیادہ، خوبصورت پگڑیوں سے زیادہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے حضور کی امت سے محبت کی ضرورت ہے۔ جب تک دل میں حضور کی امت کی محبت نہیں ہوگی، نہ تسبیح حضور کے قریب کر سکے گی، نہ پگڑیوں کے پیچ حضور کے قریب کر سکیں گے، نہ تقریریں حضور کے قریب کر سکے گی، نہ نعتیں حضور کے قریب کر سکے گی، جب تک حضور کی امت سے دل میں پیار نہیں ہے۔ یہ فلسفہ شب معراج یہ ہمیں جبریل نے سکھایا۔ شب معراج یہ فلسفہ ہمیں جبریل نے سکھایا ہے کہ جب حضور علیہ السلام سدرہ پر پہنچے، آپ نے علماء سے معراج سنا ہوگا، ذرا دو جملے ہم سے بھی سن لیجئے۔ آقا جب معراج پہ پہنچے سدرہ، پہلی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی گئے حضور کی معراج، آسمان پہ گئے حضور کی معراج، سدرہ پہ گئے حضور کی معراج، عرش میں حضور کی معراج۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا جملہ چینج کرے۔ مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی کی معراج، نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کی معراج، آسمانوں پہ گئے، آسمانوں کی معراج، عرش پر قدم رکھا، عرش کی معراج۔ نبی کی معراج عرش کے آگے شروع ہوتی ہے، اور وہ معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے کہ سارے فاصلے ختم ہو گئے۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ ہائے ہائے ہائے، نعرے تکبیر! تکبیر! خدا کا دیدار ان کی معراج ہے۔ عرش پہ جانا ان کی معراج نہیں، عرش پہ جانا عرش کی معراج ہے۔ جنت میں جانا جنت کی معراج ہے۔ نبیوں سے ملنا نبیوں کی معراج ہے۔ یاد رکھیے۔ دوبارہ سدرہ پہنچے تو وہاں سدرہ پہنچے تو حضور سدرہ کے آگے جانے، تو جبریل نے کہا حضور آپ جائیں، اب میں نہیں آ سکتا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ نہیں پیش کروں گا، لیکن سن لے۔ تو سرکار نے فرمایا معراج کا بھی موقع ملا تو بیان کریں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا،
یہ بھی جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں ان چھوکروں سے کہہ دے ذرا حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح کہا ذرا جبریل کے آگے جانا بھی تو دیکھ. جہاں جبریل تو جبریل ہے, جبریل کا گمان نہ جائے جائے, جبریل کا گمان نہ جائے, سائنسداں کا گمان نہیں, جبریل کا گمان جہاں نہیں جا سکتا اس سے آگے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جا رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں, بلبل سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. حضور نے کہا جبریل میں وہاں جا رہا ہوں, کوئی نہیں, تجھے کوئی حاجت ہے, تجھے کوئی حاجت ہے؟ میرے دادا سے یہی کہا تھا نا تو نے کہ آپ کو کوئی حاجت ہے, بتا تجھے کوئی حاجت ہے. اب جبریل اپنی حاجت بیان کریں. بھائی حاجت کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے مانگنا نا. جبریل کتنے دانا ہیں, کتنے عقل مند ہیں, جبریل نے مانگا اپنے لیے. طریقہ کیا اختیار کیا؟ کہا یا رسول اللہ, توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے, سردی کا اثر تو نہیں ہوا نا, توجہ ہے ادھر. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری حاجت, جبریل کی حاجت سنے, میری حاجت یہ ہے کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو مجھے ان کے پیروں کے نیچے, توجہ کریں کتنے اہم ہو, کتنے وی وی آئی پی ہو, کسی کا یہ منصب نہیں, حضور کے امتی ہونے کا اعزاز دیکھو. سید الملائکہ, آسمانوں کے معصوم فرشتوں کا سردار, حضور سے عرض کر رہا یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ اللہ سے اتنا عرض کر دینا کہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو مجھے آپ کی امت کے پیروں کے نیچے پر بچھانے کا موقع مل جائے. اللہ